جو طاقت اس کے پاس اول سے ہے وہ آخر تک رہے گی، وہ ایسا کہ جو تم اس سے چاہو گے اور وہ دینا چاہے تو کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ایسا کہ اگر تم اس سے مانگو گے رات کے 2 بجے دربار کھلا ہوگا، 1 بجے دربار کھلا ہوگا، 4 بجے دربار کھلا ہوگا، تمہیں جا کے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی ہو، تم راستے میں ہو، دل سے پکارو، سننے والا ہے وہ، ہاتھ اٹھاؤ، سننے والا، قبول کرنے والا ہے وہ چاہے تو آن کے آن میں تیری کایا کو پلٹ دے۔ میرے عزیزو، وہ تعلق اللہ یہ کہتا ہے قرآن پاک میں، میرے بندو مجھ سے خاص تعلق قائم کرو اور میرے خاص بندے بنو، میرے اسپیشل بندے بنو۔ اگر تم میرے اسپیشل بندے بنو گے، میری طرف سے تمہارے لیے انعامات کے اعلانات ہیں، اور جو اللہ کا خاص بن جائے، کون ہے دنیا میں پھر اسے مٹانے والا؟ اللہ تو وہ ہے، وہ بچانے پہ آئے تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچا کے دکھا دے۔ اللہ تو وہ ہے جب وہ کسی سے انتقام لینے پر آئے تو نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کر کے رکھ دے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اگر وہ بیماریوں میں نا امیدی کے بعد بھی شفا دینے پر آئے تو حضرت ایوب کی سنگین بیماری میں صحت اور تندرستی عطا کر دے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جب وہ کسی کو نہ بچانا چاہے تو نبی کی بیوی حضرت لوط کی ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی اور پیغمبر کی بیوی حضرت نوح کی کیوں نہ ہو، وہ اولاد چاہے حضرت نوح کی کیوں نہ ہو، جب بچانا نہیں چاہے گا تو پیغمبر کی بیوی اور اولاد بھی نہیں بچتی ہے۔ میرے پیارو، آج یہ غور کرو کہ تمہارا اس مالک سے، اس اللہ سے، اس رب سے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پالا، جو تمہیں روزی دیتا ہے روزانہ، جو تمہیں سانسیں دیتا ہے جینے کے لیے، چلنے کے واسطے تمہیں تمہارا جسم و جثہ عطا کیا، تمہارا اس مالک اور اللہ سے تعلق خاص ہے یا عام کے درجے میں بھی نہیں؟ اگر ہم غور کریں تو جو تعلق انسانوں کا انسانوں سے ہے، آج سچ بات یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ سے وہ بھی نہیں رہا جو ہمارے اپنے خاص لوگوں سے ہے، جبکہ اللہ سے ہمارا تعلق بہت خاص ہونا چاہیے۔ کیسے بنے گا یہ خاص تعلق؟ کیسے ہوگا یہ اسپیشل ریلیشن اللہ سے قائم؟ اللہ ہی نے اس کا طریقہ بتایا قرآن پاک میں، فرمایا میرے بندو اگر میرے خاص بننا چاہتے ہو تو نعرے لگانے سے خاص نہیں بنو گے، شور مچانے سے خاص نہیں بنو گے، زبانی دعووں سے تم میرے خاص نہیں بنو گے، خالی کہہ دینے سے میرے اسپیشل بندے نہیں بن جاؤ گے، میری رحمتوں کے، نصرتوں کے اور مدد کے یوں ہی مستحق نہیں ہو جاؤ گے۔ اگر میرے خاص بننا چاہتے ہو تو میرے بندوں کچھ کام تمہیں کرنا ہوں گے، کچھ عادتیں اپنانی ہوں گی، کچھ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہوگا، کچھ تبدیلیاں اپنی زندگی میں لانی ہوں گی، اور وہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، میرے خاص بننے کے لیے تمہیں پہلا کام یہ کرنا ہوگا۔ نمبر 1، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہم ایک بیماری ہے ہم میں اور آپ میں، بہت سخت بیماری ہے یہ، کہ ہم اس وقت اپنے آپ کے علاوہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے علاوہ ہر ایک کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے حال کے علاوہ ہر ایک کے حال سے باخبر ہیں اور اپنی زندگی اور اپنے حالات سے بے خبر ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اپنی زندگی سے بے باخبر رہوں، میرے اپنے حالات کا علم مجھے ہو، میری ساری توجہ، میرا سارا فوکس میری اپنی زندگی پر ہو کہ کس طرح میری زندگی درست ہو، کیسے میرا معاملہ اللہ سے درست ہو۔ مگر اس کے بجائے مسلمانوں، ہم نے اور آپ نے دوسروں کے ٹھیکے لے رکھے ہیں۔ کون کیسا؟ کوئی مجلس ہے بھلا جس میں دوسروں کا ذکر نہ ہو؟ کوئی چوراہا ہے بھلا جس میں دوسروں کی باتیں نہ ہو؟
کوئی چائے کی چسکیاں ہیں تمہاری جس میں دوسروں کی غیبتیں نہ ہوں، کوئی بیٹھک ہے تمہاری جس میں دوسروں کی باتیں نہ ہوں۔ ہر جگہ جہاں دیکھو، اب تو نمازیوں کا بھی حال یہی ہے، حاجیوں کا حال بھی یہی ہے، اور کثرت اہل علم کی بھی یہی ہے۔ اب مجالس پاک نہ رہی۔ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند رحمہم اللہ، ان کی مجالس کا حال یہ ہوتا تھا، اگر کوئی شخص ان کی مجلس میں آ کے غیبت کرتا تھا اسی وقت مجلس سے نکال دیا جاتا تھا۔ مگر آج ہے افسوس، ہم اپنے آپ کو بھول کر ساری دنیا کی فکر کرتے ہیں، جبکہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا حساب اپنے آپ دینا ہے، اور دوسرے اپنی اپنی قبر میں جائیں گے۔ ہاں، اپنے ساتھ دوسروں کی فکر کریں ہم۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے پہلے اپنی فکر کر، دیکھ تیری زندگی میں تکبر نہ ہو، تیری زندگی میں غرور نہ ہو، تیری زندگی میں بڑائی نہ ہو، تیری زندگی میں دوسروں کی حقارت نہ ہو، تیری چال میں عاجزی اور انکساری اور چھوٹا پن ہو، تیری چال میں اکڑ نہ ہو، تیری چال میں سینہ تنا ہوا نہ ہو، تیرے ہاتھ ادھر ادھر لمبے لمبے پھینکے نہ جا رہے ہو، اور تو یوں اپنی آنکھوں کو کبھی ادھر اور کبھی ادھر گھمائے نہ چلا جا رہا ہو، بلکہ تجھے یاد ہو کہ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا بھی ایک انداز تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں، ہلکی سی کمر جھکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم جمع کے رکھ رہے ہوتے تھے۔ عزیزو، تم نے تو نبی کی چال کو بھلا دیا، تم نے اپنے نبی سے یہ تعلق قائم رکھا کہ آج تمہاری چالوں میں بھی نبی کی ادا نہ رہی۔ اگر یہ بھی نہیں ہوگا، تم اپنے نبی کے نہیں بنو گے، تم اللہ کے خاص نہیں بنو گے، تو یہ بتاؤ پھر اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق اسپیشل کیسے قائم ہوگا؟ اچھا، ایک سوال کرتا ہوں پورے مجمع سے، حالات اسپیشل تعلق کے ہیں یا عام تعلق کے؟ حالات کیا کہتے ہیں؟ موجودہ صورتحال کیا کہتی ہے اس وقت؟ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے بہت خاص تعلق، جہاں تم سب کی نسلیں داؤ پہ لگی ہوں، جہاں تمہارے مستقبل بھنور میں پھنسے ہوں، جہاں مکر و فریب کے سارے جال بچھا دیے گئے ہوں، جہاں تمہارا وجود داؤ پر لگا ہو، وہاں تمہاری آنکھیں اگر اب نہیں کھلیں گی تو وہ کون سا دن آئے گا جب تم جاگو گے؟ کون آئے گا تمہیں جگانے والا؟ کون آئے گا تمہیں یہ بتانے والا کہ تمہاری حفاظت اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا؟ اسی کی طرف پلٹ آؤ، اسی کے کہے پہ چلو۔ دیکھو حالات، دیکھو، ایک اگر بکری کا بچہ بھی روڈ پہ مر جائے تو ماتم کرنے والے 100 ہو، لیکن اگر تمہارا کوئی جوان روڈ پہ کھڑا کر کے اسے زد و کوب کر دیا جائے تو کوئی ایک بھی تمہارے غم کے الفاظ بولنے والا نہیں۔ پرسوں ہمارے یہاں ایک نوجوان مہاراشٹر سے آیا لاش کی شکل میں، 4 سال کے بعد اس نے وہی شادی کی، بچے بھی ہوئے۔ جب اس کی لاش گھر پہ آئی اور گھر والوں نے اس کے جنازے کو کھولا تو نہ آنکھیں تھیں اور نہ پیٹ میں گردے تھے۔ کون تھا اس کے ساتھ یہ کرنے والا؟ اس کے جنازے پہ نہ اس کی بیوی نہ اس کے بچے۔ میں اگر اس طرح کے تمہیں حالات بتاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم ڈر نہ جاؤ کہیں۔ یہ تو عقل اللہ نے مجھے آپ کو سب کو دی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، جانتے ہو حالات کیا ہیں۔ پھر بھی تم میرے پیارو اگر یہ نہ سمجھ پائے کہ اس وقت اللہ سے ہمارا کتنا خاص تعلق ہو، کتنے خاص اللہ کے ہم بن جائیں، ایک قدم اس سوچ کے اٹھانے کا وقت ہے کہ کہیں اللہ کی رحمت رک نہ جائے اور اللہ کی نصرت کہیں بیچ میں تھم نہ جائے۔ آؤ یہ پہلی عادت اپنانے کی کوشش کرو۔ قرآن میں حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو جب نصیحت کی تو ان سے بھی یہ کہا، اے میرے بچوں، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی درمیانی درجہ، نہ بالکل اکڑ ہو نہ بالکل بناوٹ ہو،
کہ دنیا لگے کہ یہ بن کر کے چل رہا ہے، درمیانی چال ہو اور دل میں عاجزی اور انکساری ہو۔ عزیزو